اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سبھی کا خوش آمدید کرتا ہوں میں اپنے چینل پر. اللہ آپ سب کی مرادوں کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، منظور فرمائے. جس جستجو میں اللہ نے آپ کو اپنے سے مانگنے پہ لگایا ہوا ہے، جو چیز مانگنے پہ لگایا ہوا ہے، اللہ وہ کو آپ کو جلد از جلد عطا فرمائے. آمین ثم آمین، اللہم آمین. آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. تو میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے سے اللہ رب العزت ہر معاملات میں مدد فرماتے ہیں اور بنے ہوئے کام اللہ بنا دیتے ہیں. جو انسان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جن کو یہ کام ناممکن لگ رہا ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے. ہاں، بعض اوقات انسان جو چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے خیال میں آ جاتا ہے کہ نہیں ملنی، فلاں یہ وہ معاملہ جو بھی ہے. تو یاد رکھیں یہ شیطان کا وار ہے، یہ اللہ کا وار نہیں ہے. اللہ کا وار یہ ہے کہ آپ کو چیز ملے گی، اور شیطان کا وار یہ ہے کہ اللہ کی چیز کے اوپر ناشکری کروانا اور مایوسی ڈالنا. تو کبھی ایسا موقع ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ امتی ہیں، ہم امتی ہیں، مسکرا کے کہہ دیا کریں میں تجھ سے نہیں مانگ رہا، میں اس سے مانگ رہا ہوں جس نے تجھے بھی جنت سے باہر نکالا ہے. تو درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے نا جی، سیدھی سی بات ہے. درود شریف جو ہے افضل تو درود ابراہیمی ہے. اگر کوئی دوسرا درود پڑھتا ہے جیسے جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 70 فرشتوں کو 1000 دن کی اس مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا اجر ہی لکھتے رہو، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. اجر ہی لکھتے رہو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا یہ. اور جو درود شریف کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہے، پڑھ لیں آپ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنے سے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں، تمہیں کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، جب تمہاری مشکلوں نے گھیرا ہوا ہو، اور جب تمہاری آزمائشوں نے اور تمہاری مشکلوں نے تمہیں چکنا چور کر دیا ہو، مجھ پر درود بھیجو. مجھ پر درود بھیجنے کے تمہارے فائدے کیا ہوں گے؟ تمہیں کیا فائدہ اللہ سے ملے گا؟ اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا. اللہ تمہاری آزمائشوں کو جو اللہ نے تم پہ رکھی ہیں ان پر تمہیں طاقت دے دے گا چلنے کی. اور ہر آزمائش پہ کہو گے کہ اللہ میرا بڑا ہے. اب دیکھیں جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ اور میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود بھیجیں. اب اللہ کا درود بھیجنا اور مخلوق کا درود بھیجنا زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کا درود بھیجنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بطور رحمت ہے، برکت ہے، خوبصورتی ہے اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ. اور امتیوں کا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجنا یہ ثواب ہے، گناہوں سے بچت ہے، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ درجات بلند کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ایک نایاب، آپ مجھے ایمان سے داری سے بتائیں، کوئی محبوب اپنا کسی کو دیتا ہے؟ کسی کے حوالے کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. کوئی اپنا لخت جگر، اپنا قلب، میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اللہ کی محبت بتاؤں. کوئی اپنا محبوب، اللہ کہہ رہے ہو میرے محبوب، اور وہ اس امت کو دے دیا، کوئی دیتا محبوب؟ نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا. اللہ نے یہ ہمیں بغیر مشقت کے عطا فرما دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب آخرت میں ہمارا یہ معاملہ ہو حضور کے ساتھ کہ جب ہم جنت میں جائیں، اول تو ایسے کام نہیں ہے خیر جنت میں جانے والے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں تو یہ معاملہ تو حضور ماتھا چومے، حضور سینے سے لگا لے.
حضور ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں ہمارے ہاتھوں پہ اوپر رکھے، یہ معاملہ ہو. اور اگر اس سے الٹ معاملہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اگر حضور نے ہمیں دیکھتے ساتھ ہی منہ پھیر لیا، ہم تو ذلت کے مارے، ہماری قیامت کیا آئے گی، ہم تو ادھر ہی مر جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. فرمایا کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ وہ وضو کرتے ہوں گے، ان کے جو اعضاء وضو میں آتے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا، یہ میرا بندہ. وہ چمک رہے ہوں گے. ہم آج طلب کرتے ہیں نا جنت میں جانے کی، تو ایسے نہیں جایا جائے گا، ایسے نہیں جایا جائے گا کہ ایک جگہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں 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 نہیں. ہاں یہ حد ہے کہ آخری سانس تک آپ کی توبہ اس سے پہلے قبول ہے، اس کے بعد قبول نہیں ہے. لیکن کیا سونے پہ سہاگا یہ نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں، گناہ خود چھوٹیں گے. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، گناہ خود چھوٹیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، گناہ خود چھوٹیں گے. ہمیں نا مشقت نہیں کرنی. ہم نے کہا، ہم نے ایک چیز تہیہ کر لیا کہ ہمیں ایک بنی بنائی چیز مل جائے. وہ بنی بنائی جب چیز مل جاتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو تڑپنا قبول نہیں ہے. ہاں ہمیں یہ قبول ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے، ہمارے رات کو کپڑے استری ہوئے ہوں. ہمیں یہ قبول ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو. ہاں ہمیں یہ قبول ہے کہ ہم نے اب سونا ہے، ہمارا بستر بہترین ہو. عاجزی اختیار کریں اپنے اندر، اپنے لہجوں میں، اخلاق میں پختگی اختیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین انسان ہوا جس کا اخلاق اعلیٰ ہو. اخلاق اعلیٰ ہو. ہمارے اخلاق تو زیرو ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، ہم تو فکر ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جنت سے آئے تھے جنت میں جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا حضرت، ایسے نہیں ہوگا. کتنے کلمہ کو اللہ جانتا ہے بہتر ہو جن کو گناہ کیا، نیکیاں کی اور وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے. اللہ ان کو تمام امت مسلمہ کو جنت عطا فرمائے. اور کتنے ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. تو اللہ یہ نہیں دیکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لخت جگر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بابا آپ آخرت میں میرے کام آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نا فاطمہ میری بچی، میرے جگر کی ٹکڑی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو تیرا بابا بھی آخرت میں تیرے کام نہیں آئے گا. تیرے کام آئیں گے تو تیرے اعمال آئیں گے. اعمال، اللہ نے رشتہ داریاں نہیں دیکھنی. اعمال اچھے ہوئے جنت مل جائے گی، اعمال برے ہوئے فی النار، جاؤ جہنم میں عیش کرو. ہاں اگر اللہ نے موقع تو اللہ دیں گے. خیر الحمدللہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم کافی ہو اپنا حساب کرنے کے لیے. تو ایک بندہ بڑے گناہ پڑھی جائے گا، چھوٹے چھوڑی جائے گا، چھوٹے پڑھی جائے گا، بڑے گناہ چھوڑی جائے گا. اللہ فرمائیں گے کیا ہو گیا، بڑے کیوں نہیں پڑھے؟ کہ اللہ شرم آتی ہے، دنیا میں تو کرتے ہوئے شرم نہیں، آج شرم آ رہی تھے سامنے. اللہ فرمائیں گے جا تیری شرم نے تجھے جنت میں ڈلوا دی، جا. موقع تو ادھر ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو کم از کم اتنا کریں نا. کفار نے دیکھیں طریقے حضور کے اپنائے، لیکن ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اپنا رویہ ایسا اپنائے، اپنا اخلاق حضور والا اخلاق اپنائے، اپنا حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا بنائے کہ کفار کہیں یار یہ امت ایسی ہے تو ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا کہ وہ ہمیں دیکھے اور ہم اسلام قبول کر لیں. ہمیں دیکھنے وہ نہیں، ہمیں دیکھنے میں کرامت نہیں ان کی، وہ حلیہ دیکھیں ہمارا کہ یار انہوں نے اپنا تو من و ان اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نے درود نہیں پڑھنا، ہمیں مشکلات آنی ہیں، ہم نے وہ بابوں کے پاس دوڑ جانا ہے. جی تعویذ ہو گیا، گنڈا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورۃ فلق ناس پڑھو، کالا جادو ٹوٹ جائے گا. ہاں پڑھنے والے کو بھی اقسام ہے. اب دو بندے آتے ہیں جی، اب ایک کہیں جی کہ اب میرے پاس مثال کے طور پہ دو بندے آئے کہ جی حضرت یہ مطلب کہ کالا جادو ہے فلاں، یہ توڑ دیں، یہ مطلب کوئی چیز بتائیں جسے ٹوٹ جائے. اب دونوں کے اوپر ہے، دونوں کو میں کہتا ہوں سورۃ فلق ناس پڑھیں کثرت سے آپ. اب کچھ عرصے بعد ایک بندہ آتا ہے اور دونوں آتے ہیں، ایک پہ اثر مطلب کہ ایک کا ٹوٹ گیا، ایک کا ٹوٹا نہیں. تو کہ حضرت آپ نے اس کو بھی وہی دی تھی، میں بھی بیمار تھا، یہ بھی بیمار تھا، دوائی ایک ہی دی تھی لیکن اثر اس کو کر گئی، مجھے نہیں. تو میں کہوں گا آپ کا تقویٰ خراب تھا، آپ نے دل سے نہیں پڑھا، آپ نے زبان کی جاری حد تک رکھا ہے بس. تو دل سے پڑھنے کی چیز جو ہوتی ہے نا اس میں لطف بھی آتا ہے.
اب حضور کیا یہ بات کم ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو تمہاری پریشانی اللہ ختم کرے گا، تمہارے رنج و غم دور کرے گا؟ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درمیان میں رکھ کے اول آخر درود شریف پڑھا کرو، یہ پر لگ گئے، دعا کو پر لگ گئے، اب سیدھا اوپر جائے گی، یہ ہے ہی مقبول، اللہ تو رد بھی نہیں کرے گا۔ تو جو بھی مانگ رہے ہیں نا اللہ، آپ مانگنے کا حق ہے، آپ مانگیں، اللہ آپ کا ہے۔ ہاں لیکن ایک یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ایک بتایا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جتنا ذلیل کر سکیں کریں۔ اللہ فرشتوں کو مخاطب ہو کہتے ہیں دیکھو میری بڑائیاں بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ اس کا ذلیل اپنے آپ کو کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو میں ہی سہارا دے سکتا ہوں، اس کو کوئی اور سہارا نہیں۔ جاؤ فرشتوں اس کا کام کر دو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو درود شریف پڑھنے کی اللہ توفیق دے، مجھے بھی دیں۔ کم از کم دن میں 1000 مرتبہ نہیں تو 500 مرتبہ تو کم از کم درود بھیجیں، درود پاک پڑھیں، اور ایک ٹائم مخصوص رکھیں، تنہائی میں چلے جائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جہاں پہ بھی ہو تم درود بھیجو، فرشتے تمہارے نام کے ساتھ میرے تک درود دے کے آتے ہیں، اور اگر تم میرے گھر کے روزے کے پاس پڑھو گے تو اس کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ تھوڑی سی محنت ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنا ٹائم ہے، 9 سیکنڈ، 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس چیز کے لیے، ہم اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء نے تو کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے، کوئی مشکل آتی، کوئی حاجت ہونی ہوتی، وہ یہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ حاجت پوری کر دیتے، لیکن تقویٰ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کامل، کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مجھ کو درود شریف پڑھنے کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نجات اسی وجہ سے ہو جانی، ہو سکتا ہے ہمارے گناہ بہت بڑے ہوں، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم نے درود شریف بھیجا ہو اللہ اس کے صدقے معاف فرما دے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کریں، درود شریف پڑھیں اپنی دعاؤں کے اول آخر میں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو اور تمام دعاؤں کو جن کے آپ منتظر ہیں، جن کے آپ نے خیالات بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ ان پر بڑی جلدی کن فرمانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے، آزمائش ہے، مانگنے والوں کے لیے، عطا کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بظاہر ہمارے لیے نظر آتے ہیں کام ناممکن، لیکن اللہ کے سامنے کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ تو بس طریقہ آنا چاہیے اللہ کو منانے کا۔ تو اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔